کہ امی حافظہ تو کہتی ہے بیٹا جنت میں گیا ہے یا نہیں؟ میں محمد نے تو ساتوں کی ساتوں جنتیں اپنی نظر میں دیکھی ہیں اور اس کا ایک ایک کونا چھانا ہے، ساتوں جنت کا ایک ایک محل دیکھا ہے، ایک ایک درخت کی ٹہنیاں دیکھی ہے، سبز پرندوں کی شکلوں میں جو شہیدوں کی روحیں وہاں سیر کرتی ہے، ہر سبز پرندے کو دیکھا ہے، ہر روح کو دیکھا ہے، ہر جنت کے چپے چپے پر مجھ محمد کی نظر ہے۔ میں بتاتا ہوں تیرا بیٹا حارثہ کسی عام جنت میں نہیں ہے، اللہ نے سب سے اعلیٰ جنت میں پہنچا دیا ہے۔ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرش زمین پر بیٹھ کر جنت کے اندر کی خبریں دے سکتے ہیں، کیا وہ محمد اپنے گھر میں بیٹھ کر مسجد نبوی کے صحابہ کو نہیں کہہ سکتے تھے کہ یہ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ حدیث پاک صحیح مسلم میں ہے، غالباً بخاری شریف میں بھی ہوگی، صحیح مسلم میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھا کہ حضرت بلال کی طرف توجہ فرمائی، کہا بلال کیا عمل کرتا ہے؟ کیا ہوا یا رسول اللہ؟ فرمایا میں جنت میں گیا تھا، فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّيْلَةَ خَشْفَ نَعْلَيْكَ بَيْنَ يَدَيَّ فِي الْجَنَّةِ۔ اے بلال میں جنت میں گیا تھا، دیکھتا کیا ہوں کہ میں اپنے آگے بلال تیرے پیروں میں پہنے ہوئے جوتوں کی آہٹ کو آواز کو سن رہا تھا۔ فَإِنِّي سَمِعْتُ، میں سماعت کر رہا سن رہا تھا، فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّيْلَةَ، وہ رات کی بات ہے، رات کو میں جنت میں گیا، خَشْفَ نَعْلَيْكَ، آواز جوتے کی سن رہا تھا، تیرے جوتے کی آواز، خَشْفَ نَعْلَيْكَ بَيْنَ يَدَيَّ فِي الْجَنَّةِ، اپنے آگے جنت میں تیرے جوتے کی چلنے کی، تیرے جوتے کی آواز سن رہا تھا۔ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیارے حبیب اگر وہ فرش زمین پر ہوں تو جنتوں کی تلاشی لے لیتے ہیں، اگر وہ محمد جنت میں ہو تو بلال کے مدینے کی گلی میں چلنے پر جوتے کی آواز جنت میں سن لیتے ہیں، تو وہ محمد ایک دیوار کے پار کی آواز نہیں سن سکتے کہ میرے صحابہ مسجد میں کیا باتیں کر رہے تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ بتاؤ، حلف دو، کیا اسی لیے بیٹھے تھے؟ صحابہ نے کہا ہاں یا رسول اللہ ہم اسی لیے ہی بیٹھے تھے، اللہ کی قسم ہمارے بیٹھنے کی وجہ یہ ہے۔ آگے حضور نے کیا فرمایا صحابہ، میں نے کوئی تم سے بدگمانی کی وجہ سے، غلط فہمی کی وجہ سے یا تم میں کوئی شک نہیں کیا کہ جس وجہ سے حلف لیا ہے، قسم لینے کی وجہ کوئی اور ہے۔ کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میں ابھی اپنے گھر میں بیٹھا تھا، مجھے جبریل نے خبر دی ہے۔ کیا خبر دی ہے؟ آپ نے فرمایا جبریل نے مجھے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے گھر میں جلوہ فروز ہیں، آپ کے صحابہ مسجد نبوی میں میلاد کر رہے ہیں، آپ اپنے در انور میں ہیں، آپ کے صحابہ مسجد میں محفل سجائے بیٹھے ہیں، اللہ کے ذکر کی محفل کر رہے ہیں، آپ کا ذکر کر رہے ہیں، اس لیے میں نے آ کے پوچھا ہے تو تم نے وہی بتایا جو جبریل نے بتایا ہے کہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں، اسلام کی وجہ سے اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، اور کہا وَمَنَّ عَلَيْنَا بِكَ، اللہ نے آپ کو بھیج کر جو ہم پر احسان کیا ہے اس وجہ سے ہم یہاں بیٹھے ہیں، اور کہا جبریل نے مجھے کہا ہے ان اللہ یباہی بکم الملائکہ، یا رسول اللہ آپ کے امتی مسجد نبوی میں محفل سجا کے بیٹھے ہیں اور اللہ عرش پر فرشتوں کے سامنے اس محفل پر فخر کر رہے ہیں۔ اس کا یہ مطلب ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کے ذکر کی محفل کرتا ہے، اللہ فرشتوں کے سامنے ان لوگوں کا ذکر کرتا ہے اور ان لوگوں سے خوش ہو جاتا ہے۔ اچھا یہ محفل میلاد صحابہ نے نہیں کی تو اور کیا تھا؟
اسے تو محفل میلاد کہیں گے۔ آج لوگ اس بات میں اچھا ٹھیک ہے وہ تو صحابہ مسجد میں بیٹھے تھے پر انہوں نے جھنڈیاں تو نہیں نہ لائیاں سن، دیگاں تو نہیں نہ پکائیاں نے، ویسے بیٹھے تھے ذکر کرن لگ گئے، لائٹاں تو نہیں لائیاں تو سیدھے گلیاں بھی سجا دی ایک ہی۔ بھائی بات یہ ہے اس وقت یہ بتی نہیں تھی، بجلی نہیں تھی تو لائٹنگ کہاں سے آتی؟ دور کے ساتھ ساتھ ساری تبدیلیاں آ جاتی ہیں۔ تو یہ تو میں کہا کرتا ہوں کہ بھائی بات یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، بات یہ ہے کہ اگر یہی ہے کہ محفل بھی ہم بہو صحابہ جیسی لے کے آئیں تو صحابہ اگر بیٹھے تھے اس محفل میں 40 آدمی، ہم اگر 41 ہو گئے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ویسی محفل تو نہ ہوئی، محفل تو پھر ہے کہ وہ 40 سے تو ہمیں بھی 40 ہونا چاہیے، اگر وہ 40 سے تو ہم 35 آدمی اکٹھے ہوئے تو ویسے تو نہ ہوئی، فرق تو آ گیا جو ہم 5 کم کیوں، اتنے ہی بندے ہونے چاہیے، اگر اتنے ہی ہونے چاہیے تو پھر اس کا یہ مطلب ہے کہ پھر وہ تو صحابہ تھے با عمل، حضور کی سنتوں پر عمل کرنے والے، ہم میں زیادہ وہ ہیں جو نماز بھی نہیں پڑھتے، اس کا مطلب یہ ہم محفل ہی نہیں سجا سکتے، پھر وہاں آنے والے تو حضور سے پوچھنے والے، ہم کسے بتائیں، ہمیں بیان تو علماء کرتے ہیں، یہ بھی وہ بات نہیں ملتی۔ کیسی ویسی محفل آئے جب دور وہ نہیں ہے تو ویسی محفل آپ کو کہاں سے ملے گی؟ مسجد میں بیٹھے ہیں آپ، اس مسجد کو کہتے ہیں اللہ کا گھر، یہ کس لیے بنی ہے مسجد، کس لیے بنی ہے؟ آپ نے نئی مسجد بنائی ماشاءاللہ، جب سے یہ مسجد بنی ہے دوبارہ اس کے بعد پہلی دفعہ میری اس مسجد کے اندر حاضری، دیکھا ہے دل خوش ہو گیا۔ مسجد کیوں بنائی ہے؟ اللہ کی عبادت کے لیے۔ مسجد ایسی جگہ ہے جہاں یہ خالص اللہ کی عبادت کے لیے بنی ہے، اور یہ جو مسجد ہے آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے لاہور جانا ہے، سفر کر رہے ہیں، اور آپ اگر نمازی بھی ہیں تو آپ گاڑی میں بیٹھے ہیں تو ڈرائیور کو آپ کہیں کہ بھائی میں نے نماز پڑھنی ہے اور ظہر کا ٹائم ہے، ختم نہ ہو جائے، نماز پڑھنی ہے، جہاں مسجد ہے گاڑی روکنی ہے۔ اچھا وہ چلتا چلتا ایک جگہ پہ اس نے سڑک کے کنارے پر بریک لگا دی، آپ نیچے آ گئے، اسے کس نے بتایا تھا کہ یہ مسجد ہے؟ وہ کاڑا سے چلا، لاہور جانا تھا، رستے میں نماز پڑھنی ہے، کیسے پتا چلے کہ یہ مسجد آ گئی ہے، ہم یہاں رک کے نماز پڑھنے؟ کیسے آپ کو پتا چلے گا کہ یہ مسجد آ گئی؟ دور سے کیسے دیکھیں؟ میرا خیال مسجد تسی کدے ویکھی نہیں ہے، کیسے پہچان ہوگی کہ یہاں مسجد ہے؟ مسجد کے میناروں سے پہچان ہوگی کہ یہ ہے مسجد آ گئی ہے، بریک لگ گئی ہے، نیچے اتریں گے، مسجد کی طرف چلنا شروع کر دیں گے۔ اس مسجد کی نشانی کیا ہے؟ مینار۔ تو مینار آج جس مسلک کی مسجد کو دیکھیں وہاں مینار ہیں، تو حضور پاک کے زہری دور میں مسجد کے مینار نہیں تھے۔ جو چیز اللہ کی عبادت گاہ، اللہ کے گھروں کی نشانی بن گئی ہے، یہ اس دور میں نہیں تھے۔ آپ مسجد شریف کے اندر وضو کیا، مسجد کے اندر داخل ہو گئے، آپ نے نماز پڑھنی ہے۔ کئی جگہ پر ہم نماز پڑھنے جاتے ہیں تو سر چکرا جاتا ہے، ہم کہتے ہیں شاید قبلہ ادھر ہے، دوسرا بتاتا ہے نہیں قبلہ ادھر ہے، ہوتا ہے کئی بار ایسا، قبلے کا پتہ نہیں چلتا۔ مسجد کے اندر آ گئے آپ کو کیسے پتہ چلے گا قبلہ کدھر ہے؟ مسجد کے محراب سے آپ کو پتا چلے گا کہ مسجد قبلہ کدھر ہے۔ تو یہ محراب بھی اس وقت نہیں تھا، حضرت باہر سے دیکھیں مسجد کی نشانی مینار، تو مینار بھی اس وقت نہیں تھا۔ مسجد کے اندر چلے گئے ہیں تو پتا چلے قبلہ کدھر ہے، تو یہ محراب بھی اس وقت نہیں تھا۔ آج تم اپنے محلے کو چھوڑو، روئے زمین پر کوئی ایک ایسی مسجد دکھاؤ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کے عین مطابق ہو۔ ساری مسجدوں کو چھوڑ دو جو حضور نے مسجد نبوی اپنی نگرانی میں بنائی تھی، آج تو وہ اس نقشے میں نہیں ہے۔
مسجد نبوی تبدیل ہو گئی. جب اللہ کی عبادت گاہ مساجد ان کے نقشے تبدیل ہوتے ہیں تو اس وقت مینار نہیں تھے، کچی مسجدیں تھی، چھت جو تھے کھجور کے تنے کے شتیر تھے، اس کی ٹہنیوں کے اوپر چھت بنی ہوئی تھی، اور جب بارش آتی تھی تو پانی نیچے گرتا تھا، کچا فرش تھا. سرکار مدینہ جب بارش کی حالت میں نماز پڑھتے تھے، سجدہ جاتے تو ماتھے کو مٹی لگ جاتی تھی. میں پوچھتا ہوں یہ سارا کچھ آج اس دور کا تمہاری مسجد میں ہے؟ کوئی مسلک یہ کہہ دے کہ ہماری مسجد ہو بہو اسی نقشے پر ہے، میں اس کا مسلک اختیار کر لوں گا. اور اگر نہیں تو کیوں نہیں؟ وہ یہی کہے گا بھائی وہ دور اور تھا، یہ دور اور ہے. وقت کی وجہ سے آج یہ گنجائش نہیں کر رہی ہے، سہولیات آ گئی ہے. میں کہوں گا اگر اس دور کی ہماری محفل کی بات کرتے ہو تو اس دور کی محفل ہو، تو میں کہوں گا اس دور کی مسجد تو لے کر آؤ. اگر نہیں لاتے، ہماری محفل کو قبول نہیں کرتے، تو پھر مسجد کے میناروں کو گرا دو، مسجد کے محرابوں کو توڑ دو، مسجد کے قالین اٹھا دو، سبوں کو باہر نکال دو، پنکھے اتار دو، یہ لینٹر ختم کر دو، صرف اسی طرح کی کچی مسجد ہو. تب ہماری محفل پر اعتراض کیا جائے کہ یہ لائٹنگ کیوں ہے، یہ لڑیاں کیوں لگتی ہیں، جنڈیاں کیوں ہوتی ہیں، ساؤنڈ کا اہتمام کیوں کیا جاتا ہے، یہ اہتمام کیوں کیا جاتا ہے. اگر تمہاری مسجد میں 1000 لائٹنگ لگ سکتی ہے طرح طرح کی، 100 طریقوں کی لائٹنگ لگ سکتی ہے، تو پھر محفل میں کیوں نہیں لگ سکتی؟ یا تو یہ محفل قبول کرو ہماری. اگر یہ محفل قبول نہیں کرتے تو پھر آج کی ہر مسجد کا بھی رد کرو. اگر آج کی یہ مسجد قبول کرتے ہو تو پھر یہ محفل میلاد بھی قبول کرنی پڑے گی، پھر یہ محفل میلاد بھی قبول کرنی پڑے گی. بات یہی ہے جیسے مساجد تبدیل ہوتی رہی تبدیل دور کے حساب سے، ایسے محفلوں کا رنگ بھی تبدیل ہوتا گیا. اصل میں یہ ہے کہ مسجد سرکار کے دور میں تھی، اب اصل چیز موجود ہے، اس کے نقش تبدیل ہو سکتے ہیں. رہے گی مسجد. آپ ایک گنبد بنا لیں تو پھر بھی یہ مسجد ہے، سارے مینار اتار دیں تو پھر بھی یہ مسجد ہے، مینار چاروں طرف بنا دیں تو پھر بھی یہ مسجد ہے. مسجد مسجد ہی رہے گی. مسجد اصل ہونی چاہیے کہ ہے مسجد سرکار نے بنائی، ہم نے بھی بنائی. یہ اصل صحابہ کے دور میں مل رہا ہے. صحابہ کے دور میں محفل ہوئی ہے، ہم بھی کر رہے ہیں، شکل و صورت میں تبدیلی آ جاتی ہے. سامعین محترم، صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وبرکہ وسلم کے دور میں محفل میلاد، آخری دلیل آپ کو دے رہا ہوں، اس کے بعد میں ختم کر رہا ہوں. بیٹا خاموش بیٹا. آپ کے بیٹی تو بڑے ہوں گے، آپ جیسے تو ثواب کمائیں گے اور عمل والے بنیں گے. صلی اللہ علیہ وسلم. میں خوش ہوں کہ آپ بڑی توجہ سے میری بات سن رہے ہیں. تو اس امید پر میں خوش ہوں کہ شاید آپ کو سمجھ بھی آ رہی ہے. آندھی بھی کون چلو شکر ہے، شیری بامی اللہ نے چلو آندھی دے. شیخ عبدالحق الہ آبادی مسلک دیوبند کے بزرگ ہیں. انہوں نے کتاب لکھی ہے دب المنظم. اس کتاب کے اندر اور بھی کئی کتب میں یہ حدیث لائے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وبرکہ وسلم کے ایک صحابی تھے حضرت عامر رضی اللہ عنہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلے، ایک صحابی ان کے ساتھ تھا، تو اپنے گھر سے نکل کر مدینہ پاک کی گلی میں جا رہے ہیں. تو اس وقت کیونکہ مسجدیں کچی تھی، مکان بھی کچے تھے، دیواریں چھوٹی ہوتی تھی، گھر کی آواز جو اونچی بولتا تو اس کی آواز باہر بھی چلی جاتی تھی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم گزرے ہیں تو حضرت عامر رضی اللہ عنہ صحابی رسول جی ہیں، ان کے گھر سے آواز آ رہی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم رکے. آپ نے دستک دی، اندر سے حضرت عامر کا بیٹا نکلا. اس نے دیکھا حضور پاک ہمارے دروازے پر. وہ خوش ہو کر دوڑ کے واپس گیا، کہا ابا جی حضور آ گئے. اس وقت حضرت عامر کر کیا رہے
کیا کر رہے تھے؟ حضرت عامر کر رہے تھے وَقَانَ يُعَلِّمُ وَقَائِيَ بِلَادَتِهِ صلی اللہ علیہ وسلم لِأَبْنَائِهِ وَعَشِيرَتِهِ۔ حضرت عامر اپنے بیٹوں کو بٹھا کے نا اپنے گھر میں، تو وہ سوموار کا دن تھا، پیر کا دن تھا، اپنے بیٹوں کو بلایا اور بٹھایا، وَعَشِيرَتِهِ، اور اپنے رشتہ داروں کو، اپنے کنبے کو اکٹھا کیا اپنے گھر میں، اپنے بیٹوں کو بھی بٹھایا، اپنے رشتہ داروں کو بھی بلایا، بلا کے ایک محفل کر رہے تھے۔ اس محفل میں وَقَانَ يُعَلِّمُ وَقَائِيَ بِلَادَتِهِ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت کے واقعات جو تھے وہ اپنے بیٹوں کو، اپنے پتروں کو اور اپنے رشتہ داروں کو حضور کی ولادت کے وقت جو واقعات ہوئے تھے وہ واقعات حضرت عامر سنا رہے تھے اپنے رشتہ داروں کو اکٹھا کر کے اپنے گھر کے اندر، کہ تمہیں میں حضور کا میلاد سناتا ہوں کہ حضور کی ولادت کیسے ہوئی ہے، یعنی یہ بیان کر رہے تھے۔ کیا واقعات یہی تھے کہ جب حضور پیدا ہوئے تو ستارے زمین کے قریب آ گئے تھے، جب حضور پیدا ہوئے تھے تو سارا جہان روشن ہو گیا تھا، حضور پیدا ہوئے تھے، حضرت آمنہ نے مکہ میں بیٹھ کر شام کے محلات کو دیکھ لیا تھا، حضور پیدا ہوئے تھے تو جنت سے دائیاں آ گئی تھی، حضور پیدا ہوئے تھے جنت سے حوریں آ گئی تھی، حضور پیدا ہوئے فرشتوں نے گھیرا بنا لیا تھا، حضور پیدا ہوئے تھے زمین سے لے کے آسمان تک سارے نور ہی نور ہو گیا تھا، حضور پیدا ہوئے تھے تو حلیمہ کے دودھ چھاتی کا بڑھ گیا تھا، حضور پیدا ہوئے تھے تو سویبہ آزاد ہو گئی تھی، حضور پیدا ہوئے تھے تو حلیمہ کی بکریوں کا دودھ زیادہ ہو گیا تھا، حضور پیدا ہوئے تھے حلیمہ کی سواری میں طاقت زیادہ آ گئی تھی، حضور پیدا ہوئے تھے حجر اسود خانہ کعبہ کی دیوار سے نکل کے باہر آ کر مصطفیٰ کا اس نے رخ چوم لیا تھا، حضور پیدا ہوئے تھے۔ دائی حلیمہ نے اپنے گھر کا چراغ توڑ دیا تھا کہ جب مصطفیٰ کے چہرے کی روشنی اتنی زیادہ ہے کہ جس کمرے میں جانا ہوتا ہے مصطفیٰ کو اٹھاتی ہوں، اس کمرے کے اندر لے کے جاتی ہوں، وہ کمرہ جگمگ 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 کرنے لگ جاتا ہے، جب مصطفیٰ جیسا نور میرے پاس ہے اب میں نے دیووں کو، ان دیوں کو اور چراغوں کو کیا کرنا ہے۔ پڑوس میں آ کر پوچھتی تھی کہ حلیمہ اتنی دولت کہاں سے آئی ہے، اتنا تیل کہاں سے آیا ہے کہ ساری رات تیرے گھر کا چراغ جلتا رہتا ہے۔ حلیمہ کہتی ہے جب سے محمد میرے گھر میں آیا ہے میں نے تو چراغ توڑ دیے ہیں، پھر روشن دانوں کی روشنی کیسی آتی ہے۔ حلیمہ کہتی ہے وہ تو میرے محمد کے چہرے کا نور ہے جو کمرے کے اندر نہیں سما سکتا، جہاں سے جگہ ملتی ہے وہ بار جہان کو بھی روشنی کرنے کے لیے نکل جاتا ہے۔ حضرت عامر رضی اللہ عنہ ایسے واقعات سنا رہے تھے اور سناتے سناتے وَيَقُولُ هَذَا الْيَوْمُ، اور کہہ رہے تھے کہ آج یہ ہے وہ دن پیر کا جس دن آمنہ کے لال اس دنیا میں پیدا ہوئے تھے، حضرت آمنہ کی گود میں تشریف لائے تھے، وہ نور بن کر اس جہان میں آئے تھے۔ ادھر مصطفیٰ تشریف لے آئے، آپ نے دستک دی، بیٹا دوڑ کے باہر آیا، جا کر ابا کو بتایا، ابا جی جس مصطفیٰ کا تم میلاد کر رہے ہو وہ مصطفیٰ خود چل کر ہمارے در پر آ گئے ہیں۔ ہمارے یہ میلاد نہیں حضرت عامر کر رہے تھے، سوموار کا اور کہہ رہے تھے کہ وَيَقُولُ، آپ کہہ رہے تھے هَذَا الْيَوْمُ، اپنی ساری برادری کو اکٹھا کر کے حضور کا میلاد سنا رہے تھے، اپنے گھر کے اندر محفل میلاد منا رہے تھے کہ یہ ہے وہ دن، آج کا دن پیر کا ہے، آج کا دن پیر کا ہے تو یہی دن ہے جس دن حضور پیدا ہوئے، تو یہی تو میلاد ہے۔ اور کس چیز کا میلاد ہے؟ ہم تو اسے ہی میلاد کہتے ہیں، وہ اعتراض کرنے والے پتہ نہیں کسے میلاد کہتے ہیں، ہم اسے ہی میلاد کہتے ہیں۔ آگے جب یہ میلاد ہوا تو حضور نے کیا فرمایا؟ میلاد جب یہ سنا کیا کر رہے تھے؟ ظاہر ہے کہ وہ انہوں نے بتایا یہ کچھ کر رہے تھے۔ حضور ناراض نہیں ہوئے کہ میرا میلاد کرنے والا تو بدعتی ہو جاتا ہے یا مشرک ہو جاتا ہے،
اے عامر تو اسلام کے دائرے سے نکل گیا، استغفر اللہ، ایسے ناراض نہیں ہوئے بلکہ حضور نے خوشخبری سنائی۔ کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا حضرت عامر کو، ان اللہ فتح لکا ابواب الرحمہ، اے عامر تو اپنے گھر میں اپنے نبی کا میلاد کر رہا ہے تو اللہ نے اپنی رحمت کے دروازے تیرے لیے کھول دیے ہیں۔ آگے لفظ حدیث پاک کے بڑے زبردست ہیں، والملائکۃ کلھم یستغفرون لک، ایک تو یہ اللہ نے تجھ پر میرا میلاد کرنے کی وجہ سے یہ انعام کیا ہے کہ اللہ نے رحمت کے دروازے کھول دیے ہیں، اور دوسرا انعام تیرے لیے یہ کیا ہے، بل ملائکۃ کلھم یستغفرون لک، دوسرا انعام یہ کیا ہے کہ کلھم، جتنے بھی اللہ کے فرشتے ہیں سارے فرشتے اے عامر تیرے لیے مغفرت کی دعا کر رہے ہیں۔ میلاد پر فائدہ کیا انعام ملا؟ حضور فرما رہے رحمت کے دروازے اللہ نے تیرے لیے کھول دیا عامر، تم بڑا چنگا کام کیتا ہے، میں نبی بھی خوش ہوں اور میرا خدا بھی تجھ پر خوش ہو گیا۔ اچھا رحمت کے دروازے تو اللہ نے تب بھی کھولے ہیں نا کہ اللہ خوش ہوا ہے، تو اللہ خوش ہوگا تو رحمت بھیجے گا۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ میلاد مصطفیٰ منانے پر اللہ حضرت عامر پر خوش ہو گیا، تو حضور نے فرمایا اللہ تجھ پر تھوڑا خوش نہیں ہوا، بڑا خوش ہوا ہے، اتنا خوش ہوا ہے کہ اللہ نے تیرے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے۔ رمضان المبارک ایسا مہینہ ہے جس میں اللہ پاک اس عظیم مہینے میں رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے، تو میلاد منانے والے کے لیے بھی اللہ پاک نے رحمت کے دروازے کھول دیے۔ دوسرا انعام کیا ہوا کہ سارے فرشتے تیرے لیے مغفرت کی دعا کر رہے ہیں۔ اس حدیث کے آخری لفظ آپ سماعت کریں، بڑے زبردست، کہ یہ نہیں ہے کہ حضور نے فرمایا عامر صرف اور صرف تیرے لیے دروازے کھلے ہیں، تیرے لیے فرشتے دعا کر رہے ہیں، یہ نہیں ہے، بلکہ فرمایا وَمَنْ فَعَلَ فِعْلَكَ نَجَا کَمَا نَجَاتَ، حضور نے فرمایا اے عامر جو فعل آج تو نے کیا ہے، جو کام آج تو نے کیا ہے، کیا کام کیا تھا حضرت عامر نے؟ حضور کا میلاد کیا تھا۔ اے عامر جو کام آج تو نے کیا ہے، یعنی جیسے تو نے اپنے بیٹوں رشتہ داروں کو اپنے گھر میں اکٹھے کر کے اپنے مصطفیٰ کا میلاد منایا ہے، اگر قیامت تک کوئی میرا امتی تیری طرح یہ فعل کرے گا، ایسا میلاد کرے گا، میری ولادت کے تذکرے بیان کرے گا، میرا ذکر کرے گا، نعت مصطفیٰ پڑھے گا، اللہ کے حبیب کا ذکر کرے گا، میرے معجزات کو بیان کرے گا، ولادت کے واقعات کے بیان کرے گا، تو اس کو ہوگا کیا کہ اے عامر جیسے اللہ نے تیری نجات کر دی ہے، ویسے قیامت تک آنے والے میرے ہر امتی جو بھی تیری طرف میرا میلاد کرے گا، جو تیری طرح میرا ذکر کرے گا، اللہ قیامت تک آنے والے ہر میرے امتی کی بھی تیری طرح نجات کر دے گا۔ میلاد پر تحفہ ملا، یہ آپ کو بھی مل رہا ہے، مجھے بھی مل رہا ہے، جو بھی تیری طرح وَمَنْ فَعَلَ فِعْلَكَ نَجَا کَمَا نَجَاتَكَ، جو تیری طرح فعل کرے گا جیسے تجھے اللہ نے نجات دی ہے، اور ایسے نجات دی ہے کہ تیرے لیے رحمت کے دروازے بھی کھول دیے ہیں، اور سارے فرشتے تیرے لیے مغفرت کی دعا بھی کر رہے ہیں، اسی طرح قیامت تک جو بھی میرا امتی تیری طرح یہ عمل کرے گا اس کے لیے بھی رحمت کے دروازے کھول دیے جائیں گے، اور اللہ کے سارے فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرنی شروع کر دیں گے، اور جیسے اللہ نے تجھے نجات عطا کر دی ہے تیرے فعل پر عمل کرنے والے کی بھی نجات ہو جائے گی۔
جن جن لوگوں نے اس محفل میں حصہ لیا ہے یقیناً اس بشارت کے حقدار ہیں خوشخبری کے. اللہ پاک سب کی محنت کو اپنی بارگاہ خاص میں قبول فرمائے. آمین یا رب العالمین. باخر دعوانا.